جهنم وبئس. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ قليل مستضعفون في الأرض تخافون الناس وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يؤتوك أو يخرج ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ ہمارے درمیان کچھ چھٹیاں یا گیپ آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں جوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس میں ہمارے معاونین کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، جو ماشاءاللہ سے پوسٹ بناتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں، پھر اسکرین کو شیئر کرتے ہیں اور پھر جو ہے 1-1.5 گھنٹہ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکات سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو جنت عطا فرمائے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے جو اس وقت ہم نے لگایا نا، ہر کوئی اس زوم میٹنگ میں موجود ہے الحمدللہ، جو بھی جن کو اللہ لانا چاہتے ہیں بس آتے تو وہی ہیں، اور جن کو اللہ نہیں لے کے لانا چاہتے تو پھر نہیں آ پاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اسی نظام کے تحت چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں بڑی حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ چنانچہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کل وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ شہر مکہ میں ہی رہتے تھے، اور اپنے والد صاحب تو آپ کے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی پیاری پیاری اما جان حضرت آمنہ بھی انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ کے دادا جان نے آپ کو پالا، 8 سال کے تھے آپ کے دادا جان بھی انتقال فرما گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت کی گود اپنے چچا کی نصیب ہوئی، اور آپ چچا نے آپ کی بڑی حفاظت کی اور بڑا ساتھ بھی دیا۔ بلا شبہ چچا مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ہر طرف سے شیلٹر بنے ہوئے تھے، اور بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیکیورٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی مطلب ایک ان کی طرف سے بڑا تحفظ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس سے کام لینا چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی عمر تک پہنچے اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، تو لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ کہتے ہیں نام کو، شہرت کو، اور کیا میں کہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پہچان لوگوں کو ہو گئی، اور ماشاءاللہ ایک صادق اور امین کے حیثیت سے، اور سارے دوست دشمن سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ اب جب 40 سال کی عمر میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 3 سال تک آپ نے اس کو چھپائے رکھا اللہ کے حکم سے، اور پھر 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کیا کریں؟ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں بھائی؟ اس لیے ڈرائیں کہ قیامت کا دن سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، اور ان کے برے اعمال ان کو کہاں لے کے جائیں گے، ان چیزوں سے ڈرائیں، نہ کہ ان کا آخر اب کیا ہوگا، بڑا خراب ہوگا اگر وہ اللہ سے نہیں جڑیں گے، ایک اللہ کی نہیں پہچان کریں گے، لات و عزا منات کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سب باتوں سے ڈرانا ہی تھا نا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ بات شروع کی تو اسی دن ابو لہب آپ کے چچا جان نے آپ کی بہت شدید مخالفت کی، اور یہاں تک کہ آپ کو کہا کہ تبن لکا تبا لکا، تو دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دائیں طرف منہ کے اور ایک طرف بائیں طرف رکھے اور آواز لگائی تھی۔ اور بس یہ اب انشاءاللہ سورہ لہب میں آئے گا سارا قصہ۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ظلم کی چکی میں ان لوگوں نے اور مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیا۔ 3 سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے بھی تھے، جس میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کے لیے بہت تنگی تھی، اور اب آپ دیکھ لیں نا فلسطین کے لوگوں پر کیسے حالات جاری و ساری ہیں، اور ان پر تو بمباری بھی ہو رہی ہے، کارپیٹ بمباری بھی ہو رہی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو سنبھالے۔ فی الحال کسی بھی شخص پر امید نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مدد کرنا، اللہ کی مدد بڑی زبردست ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ کیفیت ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو یوں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھائی مسلمان خود ہی نہیں لڑنا شروع کر گیا، 13 سال تک ظلم کی چکی میں پستے رہے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، خبر ملی کہ مدینہ آ کر بھی آپ کو 53 سال کی عمر میں آپ مدینہ آئے، یعنی 50 اور 3 53 یعنی 53 ایئرز اولڈ تھے جب آپ مدینہ شریف آ گئے۔ اب مدینہ میں آ کے پہلے سال آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی، نہ کچھ، آپ کو خبریں ملتی رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ فلاں کو آپ کے چاہنے والے کو مار دیا، انہوں نے ان کو لوٹ لیا، فلاں مسلمان کے ساتھ مکے میں بڑی زیادتی ہوئی۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے سینے پک رہے تھے، اور بڑے مطلب غمزدہ تھے اس بات سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بھائی انہوں نے تو ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ہمارا مقاطعہ کیا ہوا ہے، ہمارا مطلب بھائی ایک طرح سے ہمارے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بہت سارا جو لے کے نا 60 قریشیوں کو لے کر ابو سفیان، اور 60,000 درہم لے کے اور 1,000
نہیں 50,000 درہم لے کے اور 1,000 گھوڑے وغیرہ لے کے نا یہاں سے گزر رہے ہیں، اور بڑا مال غنیمت انہوں نے جمع، وہ بڑا مال تجارت ان کے پاس ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کو دھمکی بھی دے کے آ گئے تھے، اور اب نبی پاک چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ان کا قافلہ لوٹا جائے گا تو ان کو ایک ضرب لگے گی، ان کی معیشت فیل ہوگی، ان کا جب معیشت فیل ہوگی تو یہ ہل کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نکلے، لیکن وہ بہت استاد تھے حضرت سفیان۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اس لیے میں طریقے سے بات کرتی ہوں۔ تو حضرت سفیان نے کو احساس ہوا تو وہ بحر احمر کے راستے لمبا راستہ چوز کر کے نکل گئے اور ریڈ سی کی طرف سے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جاتے جاتے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار سے کہا کہ جاؤ اور ابو جہل سے کہو کہ لشکر لے کے آ جائے کہ محمد ہمارے مقابلے پہ نکل آئے ہیں۔ اب وہ بھی ابو جہل جو تھا وہ اللہ کو ضرور مانتا تھا، وہ لوگ سارے اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے بت مل کے کام کرتے ہیں، تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ مانتے وہ بھی تھے اللہ کو، اور ہم لوگ جو تھے یعنی صحابہ جو تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اللہ کو مانتے تھے، اپنا کارساز، اپنا رب اور اپنا پروردگار اور اپنا معبود۔ تو اس کے پردے کو پکڑ کرنا، کیا کہتے ہیں، کس کے پردے کو، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کرنا، ابو جہل نے کہا تھا آج جو حق پر ہوگا وہی غالب رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ قسم کھا کے نکلا ابو جہل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر تو صرف اس لیے نکلا تھا نا کہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے 60 لوگوں کے، ان کے لیے 313 لوگ بہت تھے، لیکن اب سامنے کون آ رہا ہے، لشکر جرار جو 3 گنا زیادہ تھا، 313 کو آپ 3 سے ضرب دے لیں، اور ان کے 1000 بندے تھے، اور وہ ناچنے گانے والیاں لے کے آئے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ہم غالب لیں گے اور ہم ہی جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں اور نبیوں کی امتوں پہ مال غنیمت حرام مال تھا، سب سے برا مال سمجھا جاتا تھا، جو میں نے پڑھا اللہ کمی پیشی معاف کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کے زمانے میں اور ان کی امت کے لیے سب سے زیادہ حلال مال نبی اکرم یہ مال غنیمت تھا۔ میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے ساتھ بڑا خوبصورت برتاؤ کیا۔ اب وہ بھی 2 باتیں روزانہ بتاتی رہوں گی، 3 باتیں۔ پہلے یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لوگ دوسرے نبیوں کی امتیں ایک نیکی کرتی تھی تو 1 درجے کا ثواب پاتی تھی، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بڑے مطالبے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور بڑھائیے، آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کو اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ ہمارے وقت میں کوئی نیکی کا کام کرنے کا سوچتا ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھ لو اس کا، جبکہ اس زمانے میں تمام نبیوں کی امت جب تک نیکی کا کام نہ کر لیتی تھی تب تک اس کا ثواب نہیں لکھا جاتا تھا۔ اس وقت کوئی بھی کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا، تو اس کے دروازے پہ نا راتوں رات لکھ دیا جاتا تھا ایک ایسی انمٹ روشنائی سے کہ یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ قاتل ہے، یہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے لیے جب وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو اللہ نے فرمایا من ستر مسلمان سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی کا عیب چھپایا اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہہ دیا کہ میں بھی عیب چھپا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تم بھی عیب چھپاؤ۔ تو اب آپ سوچ لیں، میں آگے بتاتی رہوں گی۔ چوتھا ایک بتا دیتی ہوں کہ اس زمانے میں جب کسی کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو معبد خانے جانا پڑتا تھا، یوں سمجھ لیں مسجد میں جانا پڑتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے چپا چپا کو، سمندر کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بنا دیا کہ جہاں مرضی تم سفر میں جا رہے ہو، گجرانوالے جا رہے ہو، فیصل آباد جا رہے ہو، تم وہیں پر اپنی گاڑی روکو، قبلے کا تعین کرو، اور وہاں پر دن کے وقت میں تو ظاہر ہے یہ ہم سورج کی طرف دیکھ کے کر لیتے ہیں، تو اس طرف ہی نماز پڑھ لو، اور تھوڑا سا ہیر پھیر بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے۔ اب تو خیر موبائل سے بہت کچھ اللہ نے آسان فرما دیا۔ تو اے پیغمبر تم اب یہاں پہ شروع کرتے ہیں یسألونک عن الانفال۔ اب پہلی دفعہ مال غنیمت آتا ہے نا
تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ایسی خوبصورت بات کی, 2 لفظوں میں کہتے ہیں نا پورے موضوع کو سمیٹ دیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو 3 گروپ سے نا, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں, ایک دشمن کے پیچھے چلا گیا, ایک مال غنیمت سمیٹ رہا تھا. مال غنیمت سمیٹنے والے سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت ہمارا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے دگرگوں تھے, یعنی فائنینشیلی مالی طور پر حالات بڑے خراب تھے مسلمانوں کے. تو اب جو سمیٹ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یہ سلونک عن الانفال, آپ بتائیے یہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک بات کی کہ بتا دیجئے, کل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل الانفال للہ والرسول, یہ جو ہے مال غنیمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اور تم نا اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان معاملہ صحیح رکھو. کیونکہ وہ سوچ رہے تھے نا, جو مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے یہ بس ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مومنین, اور اللہ کی اطاعت کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اے پیغمبر, لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہوئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا اور آپ کو نہیں چھوڑ رہا تھا وہ کسی صورت بھی, اور اس کے بعد دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں چلا گیا, تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا. یہ چونکہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی اور مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایات مفصل نہیں آئی تھی, اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا وہ انہی کا ہو گیا, اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسے ہی رہا ہوگا, یعنی شاید پہلے ایسے ہی وتیرہ ہوگا. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہ کو یہ خیال آیا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے, بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات وہ انجام دیتے. ایک گروہ دشمن کے پیچھے پیچھے مقابلہ کرنے گیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے, اور ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا, باڈی گارڈ بنا ہوا تھا, اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے. یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان تھوڑی سی بحث کی نوبت آئی. جب معاملہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہے تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی جیتنے کے بعد مال غنیمت ہوا نا, تو جیت تمہیں کس نے دی, بتاؤ تو صحیح. تمہارا اس وقت حامی و ناصر اور مددگار کون تھا؟ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں, اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بتا رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ان کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ فلسطین کے لوگوں کے ایمان میں کیا کہتے ہیں, اللہ تو ہم تو سے راضی ہیں, فحسبی اللہ الحمدللہ رب العالمین. اسی بات نے تو ہزاروں لوگوں کو فرانس میں سنا ہے کہ 20,000 لوگوں نے صاحب اسلام ہو گئے, ریورٹ ہو گئے, یعنی اسلام کی طرف ریورٹ ہو گئے, آ گئے. تو یہ تھا ان کا کیسے کیسے حالات, کھانے کو نہیں, پانی پینے کو نہیں, سامنے ملبے کے ڈھیر میں ان کے اپنے دبے پڑے ہیں, ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے, بارش سے بچنے کا, دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے, اور دندناتا دشمن سامنے ہے. تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں حسبی اللہ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومن یہ آیتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ ان کے ایمان کو اور ترقی دیتے ہیں, اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا, جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی. اب سنیں یہ اصل میں کیا ہے. جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے, لیکن یہ فیصلہ ان کے برعکس ہوا.
اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے، پیار کیا جا رہا ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل نے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا، اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، بس انہوں نے تو ایک قافلے کو لوٹنا تھا نا ابو سفیان کے، جس کے پاس 50,000 دینار تھے، 60 اس کے پاس قریشی لوگ تھے، اور 1,000 ان کے پاس گھوڑے تھے، گھوڑے یا اونٹ جو بھی تھے، تو سواریاں تھیں۔ تو اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پہ آ گیا، تو بعض صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے بجائے فی الحال ہم واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، ایک مسلح فوج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے برابر ہوگا۔ لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی، جن سے آن صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی سب کی معلوم ہوں گی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ان کو چل گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ لڑا جائے ان کو، یعنی اب ان کو اتنا انہوں نے ظلم کر لیا، اب ان کو بھی ایک ٹھکائی لگا دینی چاہیے۔ جب آپ کی مرضی معلوم ہوئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا۔ اسی طرح کفر کی کمر توڑ دی گئی، جیسے آپ نے دیکھا آپ کے دور میں افغانستان کے حالات، 48 ملکوں نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا، رشیا کے علاوہ، بتا رہی ہوں رشیا کے علاوہ 48 ملکوں نے افغانستان طالبان پہ حملہ کیا۔ آپ لوگوں کو جو خبریں ہیں، آپ لوگوں کو میڈیا جو بتا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میڈیا پر بھی رحم فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ 48 ملکوں نے ان پہ کیا، اور کہتے ہیں 60,000 ٹن، پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن ان پر بارود پھینکا گیا، ان پر اتنے بمباری ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج الحمدللہ ترقی کی جو دوڑ میں الحمدللہ افغانستان بہت آگے چلا گیا، اس لیے کہ انہوں نے تقریباً 20 سال لگاتار لڑائی کو جاری رکھا، لیکن وہ اللہ کے اس سے نہیں پھرے، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے الحمدللہ رب العالمین، سنا کہ پیٹرول کے ذخائر بھی نکل آئے وہاں پہ، معدنیات بہت سی نکل آئی، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے کفر کو مٹانے کے لیے، کفر کی ذاتیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ شہادت تو ہر صحابی اور ہر نبی دنیا سے شہادت کی موت جاتے ہوئے صرف ایک بات کہہ کے گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یعنی اس سے مراد جو ہے کہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب صحابہ کو پتہ چلا نا، کچھ لوگوں کو، آپ کو پتہ کہ اس میں صحابہ کے ساتھ منافقین بھی تھوڑے سے شامل تھے، تو جب ان کو پتہ چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ابو سفیان تو دوسرے راستے سے چلے گئے ہیں، تو اب یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم ابو سفیان کا پیچھا کر کے اس سے مال لے لیں، اور بس مطلب لڑنا نہیں پڑے گا اس میں۔ لیکن جب 3 گنا سے زیادہ دشمن کو اپنے سامنے دیکھا، تو کچھ لوگ جو تھے نا ان میں سے جو ایمان کے کمزور، مطلب سمجھ لیں آپ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو لگ رہا تھا جیسے موت ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور ہمیں ہنکا کر لے جا رہی ہے، یعنی موت جو ہے نا ہمیں بس آ ہی گئی ہے، تو وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہ میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں ہے وہ تمہیں ملے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیج۔ اچھا، یہاں پر اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، اور کانٹے سے مراد خطرہ ہے۔ قافلے میں مسلح افراد کی تعداد کل 40 تھی، صرف میں نے جو پڑھا تھا درس قرآن میں 60 تھی، لہذا ان پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہذا طبعی طور پہ اس پر حملہ کرنا آسان تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ بس ابو سفیان کا لشکر لوٹے، ابو سفیان کو قیدی بنائے، ان کے ساتھ 60 ان کو بھی قیدی بنائے، یا 40 جو بھی ہیں قریشیوں کو، اور اتنا مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا 50,000 دینار، تو یہ بڑا آسان سودا ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائیں اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، یعنی اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک دوسرے سے بھیڑیں اور ان کو مسلمانوں کی طاقت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے،
چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا۔ پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک مچان بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی پوری رات استغیثون ربکم فاستجاب لکم، پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اگر آج آپ نے مدد نہیں کی تو آپ کا کوئی دنیا میں کلمہ گو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ خیمے میں ان کے روئے جا رہے ہیں، آپ نے پیچھے سے جا کے چمٹایا، آپ کی چادر مبارک گر پڑی تھی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے اڑایا اور پیچھے سے جا کر آپ کو کہتے ہیں نا جفی ڈالی اور کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے مدد کا وعدہ نہیں کیا جو آپ رو رہے ہیں اس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم رو رو کے فریاد کر رہے تھے تو میں نے تمہاری اس بات کو قبول کر لیا، اور پھر کیا کیا؟ تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، یعنی قطار در قطار آئیں گے، ایسے قطار در قطار آئیں گے اور فرشتے اترتے فرشتے تو اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد یہ کہ یاد کرو جب اپنے رب سے فریاد کرے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور سے نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ رب العزت کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اچھا اب یہاں پر صرف 1000 کا لکھا ہے نا، لیکن سورۃ آل عمران میں لکھا ہے کہ 1000 3000 اور 1000 3000 اور 5000 ان کے لشکر آئے تھے۔ 1000 کا ذکر کیوں کیا؟ سوچیں ذرا کیوں کیا؟ اس لیے 1000 کا ذکر کیا کہ شیطان جو تھا نا، ابلیس، وہ سراقہ بن مالک جو کہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کے روپ میں 1000 فوج لے کر آیا تھا اپنے چیلوں چاٹوں کی، اور اس نے جب دیکھا نا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور جن کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یعنی کمانڈر کون ہے؟ جبریل امی، حضرت اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ تو بس پھر اس نے کہا جو وہ تو بھاگا، جب اس کے لوگوں نے کہا تو کہاں بھاگ رہا ہے اس میں جنگ میں، کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، ختم بات، اور یہ بھاگ گیا کہہ کے۔ تو جب بعد میں کافروں نے جا کے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیں پیٹھ کیوں دکھائی، اس نے کہا میں تو گیا، صحیح والے سراقہ بن مالک نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو ہلا ہی نہیں یہاں سے، میں تو کسی کو نہیں لے کے گیا۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ یہ 1000 کیوں بتائے؟ کیونکہ وہ سراقہ بن مالک کے روپ میں شیطان بھی 1000 لایا تھا، اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس نہیں، صرف اللہ رب العزت کے پاس سے ہی آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اچھا جی، یعنی اللہ رب العزت کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت تھی ہی نہیں، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکے۔ مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی چیز کے اسباب سامنے ہو تو اس پر اسے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی بندوقیں ہوں تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ یہ ہمیں مارے گا، ہم اسے ماریں گے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں درختوں کی ٹہنیاں، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف ہو تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈر لگے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان کر یہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے کو ثبات رہے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا تمہارے لیے؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پر یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، یعنی ایسے وقت میں جب انسان بہت پریشان ہو اسے سلا دیا جائے تو اتنا کمفرٹ ہو جاتا ہے، وہ اتنا آرام میں آ جاتا ہے، اسے پتہ جیسے خدا نہ خواستہ ایک گھر میں کسی کو کہا جائے کہ آج رات 2 بجے آپ کو لوٹ لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو مار دیا جائے گا۔
اب اگلا کیا کر رہا ہے، دل اس کا گھبرائے جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور بس اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مدد کر دے کر دے، اور اتنی دیر میں اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور جب اٹھا تو فجر کی اذان حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح آ رہی ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کا گھر ویسے ہی کہ ویسے صحیح سلامت ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا، اس پر کتنی کہ اسے سلا بھی دیا، اسے اطمینان بھی دے دیا، اور اس کا سب کچھ بچ بھی گیا۔ اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ حکم سے تم پر، وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ یہ بھی ذرا سن لیجئے، پھر آپ کو میں بتاتی ہوں، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھا دے، اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ اتنے بڑے لشکر کے تقریباً نہتے آدمیوں کا مارکا پیش آنے والا ہو تو گھبراہٹ ایک طبعی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری کر دی، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی کہ اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کے سوئے، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہتی، جس سے انہیں سکون ملتا، وہ ریفریش ہو جاتے، اور حالانکہ آپ کو پتا ہے سامنے دشمن کھڑا ہو کچھ سو سکتا ہے، یہ اللہ کا کام تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں پانی بھی کافی تھا، کنویں بھی تھے اور زمین بھی سخت تھی۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی، کیونکہ وہ بعد میں آئے تھے، وہ ریتیلی جگہ تھی، ریتلی جگہ تھی، بس ریتا ہی ریتا تھا، جس پر پاؤں جمتے ہی نہیں تھے، اور نقل و حرکت میں یعنی چلنے میں دشواری پیش آتی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت پانی ایک حوض بنا کر اس میں جمع کیا گیا تھا، جو جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسائی، جس سے ریتا بھی جم گیا، ریت جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے، اور پانی کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ اسٹور ہو گیا۔ اور گندگی سے مراد یہاں پہ جو وسوسے آ رہے تھے نا مایوسی کے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے وہ مایوسی کے وسوسے بھی دور کر دیے۔ اچھا، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، یعنی مومنوں کو کسی حالت میں بھی نہ اپنی ٹریک سے، اپنی جگہ سے ہٹنا نہ دو، ان کے دلوں کو مضبوط کرو، میں کافروں کے دلوں میں روب طاری کر دوں گا، یعنی تم مومنوں کا سہارا بنو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ اے فرشتوں، اور میں کافروں کے دلوں میں روب طاری کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ شیطان بھی پہنچا تھا نا، اللہ رحمان نے فرشتوں کو بھی بھجوا دیا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم گردنوں کے اوپر ان کے وار کرو، کافروں کے، ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، ان کی انگلیاں کاٹ چھوڑو، ان کے پور کو کاٹ دو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چک لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اے ایمان والوں، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیٹ دکھا کر مت کرو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، ہاں پیٹ تب دکھاؤ جب تم کوئی ایک ان کے خلاف کوئی ایک پلاننگ کر چکے ہو کہ ہم ان کو پیچھے سے جا کے ماریں گے، یا ہم تازہ دم دستے کو بھیجتے ہم تھک گئے، اس طرح سے پیٹ دکھا سکتے ہیں۔ اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی نماز پڑھیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے، غائب کے حق میں غائب کی دعا، غیر کے حق میں غیر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ نماز پڑھ کے 4:23 پہ دوبارہ ایسی ہی میٹنگ کو چھوڑ دیجیے، تو پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے سلسلے کو اللہ پاک نے چھڑوایا وہیں سے اللہ پاک اس کو جاری اور ساری فرماتے ہیں، کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بولنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، آگے بڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنے فرما برداروں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ لے جن لوگوں سے اللہ رب العزت راضی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ وہ وقت جب تمہارا یعنی یہاں سے شروع کیا ہے آیت نمبر 12 سے سورۃ الانفال۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو، وہ یعنی دشمن کی گردنوں کے اوپر وار کرو، اور دشمنوں کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چک لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اے ایمان والوں، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹ مت دکھانا، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، یعنی اس کے ذہن میں ہو کہ وہ تازہ دم کمک کو بھیجے گا، یا یہ کہ پیچھے سے حملہ کرے گا، یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹ پھیرے گا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم ان کافروں کو قتل نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلم تقتلوہم، تم نے ان کافروں کو نہیں قتل کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ رب العزت نے ان کو قتل کیا، یعنی چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ رب العزت نے قتل کیا۔ اور اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا سب سے ظالم ہو جو ہے ظالم، سفاک اور طاقتور یہ یہودیوں کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم واصل فرمایا، آمین۔ اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی تھی۔ اللہ نے کیا کیا تھا، مدد کس طرح کی تھی؟ آپ نے 3 مدد کا ذکر سنا۔ ایک مدد یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، 3 گنا سے اوپر لوگوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ تھا۔ پہلی مدد یہ تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بڑی اچھی زمین اور
کافر پہلے پہنچے تھے، انہوں نے بڑی اچھی زمین پر، کنووں والی زمین پر اور سبزے والی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے لشکر کے حصے میں ریتیلا علاقہ آیا تھا، اور وہاں پہ کوئی کنواں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی تاکہ وہ لوگ دھل کے صاف ستھرے بھی ہو جائیں اور پیاس بھی بجھ جائے، اور پانی کو اسٹور بھی کر لیا اللہ کے نبی نے برتنوں میں اور گڑے بنا کے۔ دوسری مدد یہ تھی کہ فرشتوں کے ذریعے، کہ فرشتوں کو اتارا، کیونکہ سامنے جو تھا وہ ابلیس اپنا لشکر لے کے آیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لشکر میں سے، یعنی اپنے ابلیس کے مقابلے میں اپنے حضرت جبریل امی کو، اپنے اسرائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، تینوں کی کمانڈنگ میں 1,00,000 3,00,000 1,000 3,000 5,000 کا لشکر بھیجا۔ یہ یہاں پر 1,000 کا ہے سورہ آل عمران میں، غالباً سورہ آل عمران میں، اور یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک یہ مدد کی تھی، فرشتوں کے ذریعے مضبوط کیا تھا، پھر ان کو سلا دیا تھا، نیند طاری کی تھی تاکہ یہ بالکل تازہ دم ہو کر اٹھیں، اور جنگ کے دوران بھی جب کبھی مایوسی کی کیفیت آتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ ان کو سلا کے ریفریش کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم مٹھی بھرو اور ان کافروں کی طرف پھینکو۔ اب ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کتنے کنکر پتھر آئے ہوں گے؟ اب آپ سوچ لیں، اپنی مٹھی بھرے نا، آٹے سے بھر کے دیکھ لینا یا مٹی سے بھر کے دیکھ لیں، تو یہ 1,000 کے لشکر کے آنکھوں میں، کانوں میں اور منہ میں، آنکھوں میں اور ناک میں اور منہ میں اللہ کس نے پہنچائی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وما رمیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے نہیں پھینکی، بظاہر انہوں نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یعنی کیا فرمایا؟ جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو تم نے نہیں پھینکی، تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کریں۔ یعنی پھینکنے والے مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کو کافروں کی آنکھوں میں اور ناک میں اور منہ میں پہنچانے والے اللہ رب العزت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج جو مال غنیمت ملا ہے وہ تمہیں میری وجہ سے ملا ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا ہی کرنا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب دشمن پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لیے چلا آ رہا تھا، اس وقت حضرت سسم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی میں مٹی اور کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دی جو ان کی آنکھوں وغیرہ میں جا کر لگی، اور ان سے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اور جب لشکر میں ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، افراتفری، وہ ایک دوسرے پہ چڑھے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اب کیا کرو، اب ان پر تم جلدی سے چڑھ پڑو اور ان کو کاٹ دو، یعنی ان کو مارو۔ یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت سے دشمن کو براہ راست ہلاک کر سکتا تھا، پھر اس نے مسلمانوں کو کیوں استعمال کیا اور کنکریاں حضرت سسم کے دستے مبارک سے کیوں پھینکوائیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ تکوینی امور بھی کسی ظاہری سبب کے ذریعے انجام دلواتا ہے۔ تکوینی امور کیا ہے؟ غیب میں آنے والی باتیں، کس کے پاس بیٹا ہوگا، کس کی بیٹی ہوگی، کسی کا کون حج پہ جائے گا، یہ سب کے سب اس کے وسیلے بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہاں مسلمانوں کو اس کے لیے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ان کو اجر و ثواب حاصل ہو، یعنی ان کو اجر و ثواب حاصل ہو، یعنی جب وہ کریں گے ان کے ہاتھ سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی تو کسی کی مدد کر سکتا ہے نا، غریبوں کی، لیکن اگر میرے ذریعے یا آپ کے ذریعے کسی کی مدد کرواتا ہے تاکہ ہمارا اجر و ثواب کھل جائے۔ تو اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، اب فیصلہ تمہارے۔ اور دوسرے وہ کافروں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ جن سازشوں اور وسائل پر انہیں ناز تھا نا، جن نعوذ باللہ ناچنے گانے والیوں کو لے کر آئے تھے کہ ان کو 100% یقین تھا کہ ہم غالب رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں، یعنی وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں خاک میں مل سکتے ہیں، جنہیں تم کمزور سمجھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے پر قوی کر دیا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہو تو پھر ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب تک ہم نے کیا، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی تمہارا لشکر تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، اور کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر اے ایمان والوں، یہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر کے نا مومنوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ در حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور کر دیا، جانور
جو لوگ اللہ کے فیصلے کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہوا میں اڑا دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. ان کو عقل کیا دی اللہ نے؟ کہ ان کو برائی کا راستہ سے ہٹا کے بھلائی کے راستے کی طرف لانے کی ہدایت دی اللہ نے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ پھر برائی میں گھسے چلے جا رہے ہیں. اور اگر اللہ کے علم میں اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ اس کو سننے کی توفیق دے دیتا. لیکن اب جبکہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ہلکی سی بھی بھلائی دیکھتا نا تو میں ان کو ضروری ان کا دماغ کھول دیتا. اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ عمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب یا خطاب یا عمر بن حشام. عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور عمر بن حشام ابو جہل. ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے، کیونکہ بہت جری بہادر تھے، بڑا لشکر تھا، بڑا روب تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو اسلام کی طاقت بنایا؟ مراد نبی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق. کیونکہ عمر فاروق کے سینے میں نا دل تھا، وہ برائی کو برائی سمجھتے تھے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، ان میں تکبر نہیں تھا. ان میں ساری بہت سی باتیں، ساری تقریباً کافی حد تک باتیں ایسی تھیں کہ وہ اندر سے بالکل دھلے دھلائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور اسلام کی طاقت بنایا. اور اگر اللہ علم کے اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق ضرور دیتا. لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے. اے ایمان والو، اللہ رب العزت اور رسول کی دعوت قبول کرو. جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور وہ طالب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور وہ گناہ اس کو نہیں کرنے دیتے، اور وہ گناہ کے ارتکاب سے اس کو کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبہ کی بھی توفیق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس طرح اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، اور وہ تو اگر کبھی اس کے دل میں نیک خیال آ بھی جائے تو وہ اسے ٹلاتا چلا جائے گا. یعنی وہ پھر کہے گا ابھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، چلو اتنی زندگی پڑی ہے، میں نے یہ کر لوں گا، ابھی کر لوں گا. تو اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی. کچھ نہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو خیال آتا وہ کمزور پڑتا جاتا ہے، یا اس پر عمل کا موقع نہیں ملتا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی کے نیکی کا خیال تمہارے دل میں آئے تو اسے فوراً کر گزرو. ٹلانا، اس کو ٹال دینا خطرناک ہے. اور اس آیت کریمہ میں ایک اور اہم حکم بیان فرمایا جا رہا ہے. باجی پلیز نرگس باجی کو نا ذرا کوئی ان سے رابطہ کرے، وہ مجھے فون کر رہی ہیں، ان کو منع کریں کہ فون نہ کریں اس وقت. اس آیت کریمہ میں ایک اور حکم بیان فرمایا گیا، وہ یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پہ عمل کر لے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور وہ وقت یاد کر جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. یعنی مکہ میں جب تھے تعداد میں تھوڑے تھے نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موو کیا اللہ کے کہنے پر ہجرت کی 13ویں سال ہجرت اپنی زندگی کے، یعنی نبی بننے کے 13ویں سال میں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ذریعے مضبوط کیا اور مسلمانوں کو بھی انصار کے ذریعے مضبوط کیا. پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو. یہ مدینہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرما دی ان کے متعلق ذکر ہے. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا. اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، یعنی تقوی کرو گے تو تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا. یعنی تقوی کی خاصیت، تقوی کی پہچان یہ ہے اور تقوی کے اثرات یہ ہیں کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ ادا کر دیتا ہے اللہ جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل ہی خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے.
اور اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ کافر سارے ایک جگہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہاں پہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ کافروں نے ایک جگہ جتھا بنا لیا، اور ان میں وہ بھی شامل تھا، شیطان بھی انسانی روپ میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، گرفتار کر کے قید کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو ان کے جانثار ہیں نا نبی کے، وہ ایک رات سے چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ اچھا اب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو او یخرجو کا، ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، ان کو مدینہ مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو سجایا کہ یہ جہاں جہاں جائیں گے نا، یہ تو بڑے ان کے پاس تو بڑی جادوئی طاقت ہے، یہ وہاں پر لوگوں کو مسلمان کرنے لگیں گے، یعنی اسلام کو دور دور تک پھیلا دیں گے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ڈیپورٹ کیا، نکال دیا تو اس کے بعد کہا کہ اچھا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نکالتے ہیں نہ قید کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اللہ بھی منصوبے بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں۔ یہ جو تم ہمیں نصیحت کی باتیں اور قرآن کی آیتیں سنا رہے ہو نا، ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں یہ اس طرح، یعنی بجائے ماننے کے تو، اور یہ کہتے تھے یہ قرآن اور کچھ نہیں ہے، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی ان میں تو صرف جو ہے واقعات ہی ہیں، قصے کہانیاں ہی ہیں، کبھی قوم عاد کا قصہ، کبھی قوم سمود کا قصہ، کبھی قوم نوح کا قصہ، کبھی قوم لوط کا قصہ، یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے قرآن، ہمیں نہ سناؤ یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کافر کہتے تھے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے تو جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے، عذاب ڈال دے۔ اب یہ یہاں پر سن لیں، کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد مسلمان ہو چکی، اوس و خزرج کے قبیلے یعنی انصاری بن گئے مددگار، تو انہوں نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی، اس میں مختلف تجویزیں پیش کی۔ یہ آیت ان تمام تجویزوں کا ذکر کر رہی ہے، یعنی گرفتاری، قتل اور جلا وطنی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ مختلف قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لے کے سارے کے سارے مل کر ایک دم سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں۔ یہ جو آیت آئی نا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ پلاننگ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے خلاف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، مگر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ اور یہ واقعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اللہ نے چاہا تو تھوڑا سا کر کے کل انشاءاللہ بیان کر دوں گی۔ اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اس کی یہ صفت نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں یا کوئی بھی نبی دنیا کا کھڑا ہو اور اس قوم پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو ہٹاتے ہیں وہاں سے پھر عذاب دیتے ہیں اس قوم کو۔ تو اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تو اسی بات کی کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل فرماتے۔ ایک وجہ یہ ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے، جب نبی بستی سے نکل جاتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا، یعنی عام عذاب نہیں آئے گا ہمارے پر، جیسے قوم لوط پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم
قوم عاد پہ آئے، اس طرح کے نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے تھے، اس کے استغفار کی برکت سے عذاب رکا ہوا تھا۔ مکے کے مسلمان نا استغفار بہت کرتے تھے۔ اب آپ لوگ بھی سوچ لیں کہ جو شخص استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں، انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے اس کی مدد کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ باغات سے ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نہری پانی سے ان کی مدد کرے گا، اللہ پاک مال سے ان کی مدد کرے گا۔ تو ہر غم کی دوا استغفار۔ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود مشرکین مکہ بھی اپنے طواف کے دوران کثرت سے غفرانک کہتے رہتے تھے، جو استغفار کی ایک قسم ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے جب نکل جائیں گے تو ان پر جزوی عذاب آئے گا، جو بعد میں فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر آخرت میں ان کو مکمل عذاب ہوگا۔ یعنی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہاں پہ، ابھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کی سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں یہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا، یہ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا اے کافروں، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو، ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے، مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسد کا سبب بن جائے گا۔ تو نتیجہ اچھا، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں، آپ کو فلسطین کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور کس طرح آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ کتنے انہوں نے نمازیوں کو پیروں سے بھی باندھ دیا اور ہاتھ بھی پیچھے کر کے باندھ دیا اور الٹا کر کے لٹا دیا اور کتنے لوگوں کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسد کا سبب بن جائے گا، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک میں رکھ کے سب کا ایک ڈھیر بنائے گا اللہ، اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ ہیں جیسے ہم لکڑیاں یا چیزیں ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں نا، اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کو ایک دوسرے پہ رکھ کر میں ایک ڈھیر بنا کر ان کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی جب کوئی شخص ایمان لائے تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پچھلی نمازوں، روزوں اور دوسری عبادتوں کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم نہیں آتی۔ یعنی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے اللہ پاک کو معاف کر دے گا اس کلمے کی برکت سے۔ اور اگر پھر وہ کہیں وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے ساتھ سامنے گزر ہی چکا ہے۔ اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جب تک لڑو جب تک یہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب کس طرح فلسطین میں جب چاہے آتے ہیں دناتے ہوئے، ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ان کے ساتھ کیا غلط سلوک کرتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ ہمارے بیٹوں کو، ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور قیدی بنایا ہوا، کتنے سارے ان کے پاس ہزاروں کے حساب سے قیدی ہیں ہمارے فلسطینی بھائی۔ تو ان سے لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی ان کو ہمت ختم ہو جائے کہ کسی مسلمان پر آ کے اس طرح حملہ کرے، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لڑتے رہو، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ جب تک لڑتے رہو جب تک وہاں پر اللہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے، یعنی اللہ والوں کی۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے اللہ رب العزت۔ وَعَلَمُوا، اچھا یہ 10واں پارہ اللہ پاک نے شروع کر دیا، سورہ انفال جاری ہے لیکن 10واں پارہ۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو،
اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ، جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، اب اللہ تعالیٰ تقسیم بتا رہے ہیں، کیونکہ مال غنیمت پہلے سارے نبیوں اور نبیوں کی امتوں پر جائز مال نہیں تھا، اور اب دنیا میں سب سے حلال مال مال غنیمت ہے۔ اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ، جب تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، نہ ان کے قرابت دار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جو یہ 5واں حصہ ہے مسکینوں اور یعنی اللہ اور اس کے رسول، اس کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق حاصل ہے، حق ہے۔ لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اب یہ 5واں حصہ ختم ہو گیا جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ اگر تم اللہ اور اس پر اللہ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن اچھا فیصلے کے وقت نازل کی تھی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، اس کو آیت میں یوم الفرقان کہا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح افراد پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد ہے، تو جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پہ تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم یعنی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اس کا مطلب ہے یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا وہ کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر تھا اس پر مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور تھا اس پر کفار کا لشکر تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو اس وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا، یعنی ایک وہ تھا اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم یعنی ایک قافلہ جو ابو سفیان کا تھا جو مال تجارت لے کے جاتے وہ بچ کے نکل گئے، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لڑائی کی صورتحال میں نے بنا دی تھی، حکمت کے ساتھ بنائی تھی، ورنہ تم لوگ آپس میں لڑنا چاہتے نا تو تمہارا پورے سال کوئی ایک وقت بھی طے نہ پڑتا۔ کبھی ہوتا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ فلاں وقت فلاں مہینے میں لڑیں گے تو کوئی کہتا بھی گرمی بہت ہوگی، میرے بچے کی شادی ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اب لڑو، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ برباد ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور اللہ باہر بات سننے والے ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ اچھا یہ سن لیں، اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اچھا کیا ہوا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں مال غنیمت کے، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو، 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے کو خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یا پھر یتیموں مسکینوں وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد 5 مصارف بیان فرمائے، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ آزاد سسم کے قریبی رشتہ داروں کا، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور یعنی جیسے جو مطلب یعنی یہ اس وقت مال غنیمت تھا نا، تو جو بہت غریب رشتہ دار تھے نا، دور دور کے یا جس طرح کے، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب ان کے لیے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے تو ان کے لیے مال زکوٰۃ حرام تھا نا، اس لیے اب ان کو مال غنیمت دیا جائے، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ان کا حصہ بھی نہیں رہا۔ اگر اچھا اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہو تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کے انہیں خمس میں سے دیا جائے گا،
اگر نبی مطلب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اگر حاجت مند ہو تو، اور اگر وہ حاجت مند نہ ہو تو ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خمس میں سے حصہ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر واپس کر دیا کہ لینے سے انکار کر دیا کہ اس سال ہمارے خاندان کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر موزانہ طور پر اللہ کی مدد سے غالب ہو گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد تھی۔ اچھا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ ٹھن گئی، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہوتا رہتا۔ مسلمان چونکہ بالکل بے سر و سماعت تھے، اس لیے باقاعدہ جنگ سے کتراتے تھے، اور مشرکین کے دلوں میں بھی آز قسم کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہیں اپنا تجارتی قافلہ خطرے میں نظر آیا تو ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو وہ بھی لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے اعظم قسم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کی پشت پر ہاتھ ہے، اور لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ بھائی یہ تمہارے سامنے جو نبی ہے ان کی عزت کر لو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی کھل جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کر کے بربادی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد اختیار کرے، اور جو شخص اسلام لا کر، یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ بتا دیا جائے کہ حق کیا ہے، اور اس کے باوجود جو کوئی وہ کرے، کیا کہتے ہیں، برائی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے واضح ہونے کے بعد بھی اختیار کرے، اور جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق اور سچ ہو جائے نا، تب جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر، اور جو شخص اسلام لا کر باعزت زندگی اختیار کرے وہ بھی اسی واضح دلیل کی روشنی میں کرے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حملہ ور کافروں کی تعداد کتنی ہے، اور آن سے کو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھا دیا گیا تھا۔ آپ نے وہ خواب صحابہ کرام سے فرمایا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ یہ کافر تو بہت کم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کہتے ہیں نا بڑا خوبصورت مسلمانوں کو ایک خوبصورت سے خواب دکھا دیتا کہ تم، یعنی تعداد تو وہ 3 گنا زیادہ تھی، یعنی لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نصرت کے ساتھ نکلے ہو، تم اللہ کے جذبے اور ایمان کے ساتھ نکلے ہو، تم زیادہ ہو ان سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا اللہ تعالیٰ تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلافات پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ کافروں کو یہ لگا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، مسلمان تو تھے ہی تھوڑے، اور مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ کافر بہت تھوڑے ہیں، تاکہ وہ لڑیں کہ یہ تھوڑے سے تو ہیں ہم سے لڑ لیں گے، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والوں جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ آپس میں ایک ہو کر رہو اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے حوصلے ختم ہو جائیں گے، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ ایسی کیفیت طاری فرما دی کہ کفار کا وہ لشکر جرار ان کو بہت معمولی محسوس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اس سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پہ بڑا اکڑتا، اتراتا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ یہ ناچ گانے کے ساتھ نکلے تھے اور اکڑ کے دکھا رہے تھے کہ ہماری بہت ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لوگ بہت ہیں، ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ اڑا دیں گے، اللہ معاف کرے۔ اور وہ لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے،
اور میں تمہارا محافظ ہوں. ان کو شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہ بات یقین دلائی تھی کہ تم بہت زیادہ ہو، میں تمہارا محافظ ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. یہ سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا نا. اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ فلما تراءت الفئتان، کہہ رہا ہے نقص علی عقبیہ وقال انی بریء، میں تم سے بری ہوں، بریء منکم انی ارا ما لا ترون، میں جو تم دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ کافر کہتے، یہ ابلیس کہتا ہوا چلا گیا. اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والے. اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کی چہروں اور پشت پر مارے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب جلنے کا مزہ بھی چکھنا. چنانچہ حافظ ابن جریر رحم اللہ جو تھے، حافظ ابن جریر رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پہ قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں جن سے ان کی پرانی دشمنی چلی آتی ہے، کہ کہیں وہ ان پر اس موقع پہ شیطان اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آ گیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہاری لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا. مشرکین مکہ اس بات سے بہت مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر اترتے ہوئے دیکھا تو شیطان جو سراقہ کی شکل میں، یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جو تھا ان کے ساتھ تھا، یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا. فوراً اس نے بھاگ لگائی اور وہ یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرافیل اور اسرائیل کے ساتھ پورے کے پورے لشکر نظر آ رہے تھے اس کو. بعد میں جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ مکرمہ لوٹا تو انہوں نے سراقہ سے شکایت کی کہ تم نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا. سراقہ نے جواب میں کہا مجھے تو اس قصے کا ذرا برابر بھی نہیں پتا اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی کسی کو نہ پتا چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو شیطان تھا بھائی. یعنی یہ آیتیں وہاں پہ بھی جاتی ہوں گی نا ان شیطان کیا کہتے ہیں کافروں کے پاس. یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کا حال ایسے ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اور یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں. یعنی اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتے ہیں جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے. کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے درمیان مبعوث فرمایا. اگر وہ اس وقت ضد سے کام لینے کے بجائے حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا بڑا آسان ہو جاتا. اللہ ہر بات سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. اور وہ ہے نا کہ اچھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ حدیث پاک بھی ہے، پتہ ہے یہ ایک شعر کی صورت میں سنایا لیکن یہ حدیث ہے. تو انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاملے بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. اچھا یقین جانو اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان ہی نہیں لاتے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے عہد لیے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں. تو یہودیوں نے اور ذرا نہیں ڈرتے
یہودیوں نے ہر مرتبہ عہد توڑا اور کفار کا ساتھ دیا، اور لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو، یعنی ان کا خیال نہ کرو، ان کو نشان عبرت بنا دو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ آزاد سسم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا میثاق مدینہ کا کہ اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم ہماری۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے وہ قبیلے جو کہ ہمارے نیچے لگ کے رہتے تھے اور ہمیں بڑے وہ دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ہم سے ہی سارے فیصلے کرواتے تھے، ہماری بات مانتے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے اور انہی کے ہو گئے، تو ان کو بڑا غصہ چڑھا، اور ویسے بھی ان کے دماغ میں یہ بات بھی فٹ ہو گئی کہ اتنے نبی جو آئے وہ ہمارے نینوا، بابل، صدوم، مدین، مصر اور کنعان اور فلسطین میں آئے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے سرزمین حجاز میں۔ اور یہ اب یہ بھی ایک بات ہوگی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج دیکھا تو ان سے اور مسلمانوں سے اور نفرت کرنے لگے۔ اچھا جی، آج وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے مدینہ پہنچ کر، اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس عہد کی خلاف ورزی کی اور خفیہ طور پہ کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو بلا لیا کہ آؤ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے، تم آؤ اور چڑھائی کرو، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف سیدھے سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کا معاہدہ کینسل کر دو، نہیں کہا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو، یعنی اگر تم نے یہودیوں سے میثاق مدینہ کیا ہے، اگر تمہیں لگ رہا ہے وہ تم سے خیانت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا ہے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ، کہ تم بھی ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، یعنی ان کی طرف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یعنی ان کے سامنے پھینک دو ان کا معاہدے کے کاغذ ان پر پھینک دو۔ یاد رکھو اللہ بدعہدی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ان کے معاہدے کی پابندی نہ کیجیے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی اور مروانے کی یاد رکھو اللہ بے حد بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں، خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی تو تم بھاگ گئے ہو نا، تم یہ نہ سمجھو کہ تم بھاگ گئے ہو، اور اے مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے جتنی بھی ہو سکتی ہے نا تم تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم لوگ نا جنگوں کی تیاریاں کر کے رکھو، اسلحہ رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ اب تو گھوڑوں پہ نہیں نہ ہوتا، اب تو کہا ہے اسلحہ رکھو جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، تاکہ تمہارے دشمن تم سے مرعوب ہو جائیں اور روب میں آ جائیں اور تم پر حملہ کرنے کی نہ سوچیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروفیسر عبد القدیر صاحب پر کروڑوں بار رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک بندے نے اسی دن کشف میں دیکھا، مطلب پتہ نہیں خواب میں دیکھا یا اس کو کشف ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروفیسر عبد القدیر صاحب بیٹھے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن واقعی اللہ تعالیٰ پروفیسر عبد القدیر جو ہیں رحیم اللہ، اللہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے اور ان کو صحابہ کا مقام عطا فرمائے، تو انہوں نے ہمارے لیے ایٹم بم بنا کے پاکستان کا سر اونچا کر دیا الحمدللہ، اور مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا سر اونچا کر دیا۔ اچھا، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے کون کون دشمن ہو جائیں گے. عیسائی بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے, یہودی بھی تمہارے دشمن, مشرکین مکہ بھی, منافقین مکہ بھی, کفار مکہ بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب پر روب تمہارا جو ہے ان اسلحے کے ذریعے ہو جائے گا, اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا. یعنی تم جو اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اب آپ لوگ جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پورا پورا دوں گا, واپس دے دوں گا تمہارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا, اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جانا, اور جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یعنی اگر وہ صلح کرنا چاہے تو تم بھی صلح کر لو, یعنی اور بھروسہ رکھو, یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا, سب کچھ جانتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے صلح کرو گے تو میں تمہاری پاسبانی کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تمہارے لیے, تو اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے تم سے صلح کر رہے ہیں تو اللہ تمہارا بہت اچھا مددگار ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ اوس و خزرج کے قبیلے کو, انصاریوں کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنا دیا. جب ان لوگوں کی طرف سے کوئی کھلی بدعہدی نہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی بدعہدی تو نہ ہوئی ہو, لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے, ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ واضح طور پہ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان فرما دیں, اور انہیں بتا دیں کہ اب ہمیں کوئی معاہدہ نہیں, ہم کوئی معاہدے کے پابند نہیں ہیں, اور ہر فریق دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے. یعنی اب ہم جب مرضی حملہ کر دیں, ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسی بات کو معاہدہ ان کی طرف پھینکنے سے تعبیر کیا گیا کہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا اگر وہ تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو معاہدہ ان کے اوپر منہ پہ مارو. یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں. اور اس سے مراد مسلمانوں کی وہ دشمن ہے جو اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھے بلکہ بعد میں سامنے آئے, مثلا روم اور فارس کے لوگ جن سے آغاز سسم کے آخری دور اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی سابقہ پیش آیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ بھی اگر اسلحہ جمع کرو گے نا تو ان دشمنوں پہ بھی تمہارا روب پڑے گا, اور آنے والے دشمنوں پر بھی جو اس کے علاوہ ہیں, اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی جائے گی. اگر تم ساری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ان کے دلوں میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کی محبت ان اوس و خزرج کے دل میں, انصاریوں کے دل میں پیدا کر دی. اگر تم پوری دنیا کا مال, اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے ہو تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا, اور وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے نکلے تھے محمد حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, صرف یہ 2 لوگ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت بنا دیا, انصاریوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کی, اور پھر باقی مہاجرین کو بھی یہاں لا بسایا. اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے. اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو, یعنی جنگ کے لیے انسپائر کرو. ایسے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, مومنوں کو کہو کہ کب تک تم یہ ظلم برداشت کرو گے, اٹھو مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تمہارے 20 آدمی, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں, اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے. 20 میں 0 کا اضافہ کیا اللہ نے, اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے. 100 میں 0 کا اضافہ کیا کیونکہ وہ ایسے لوگ سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نکلو تو صحیح, تمہارے 100 جو ہیں وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. لو اب اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا, اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے, لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اب ہم لوگ کمزور سے لوگ آ گئے, تو اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی تم 100 نکلو گے تو تم 200 پر حاوی ہوگے. یہ نہیں کہا کہ 1000 پہ, فرمایا کہ تم 200 پر غالب آؤ گے. لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا, اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. کمزوری آ گئی نا اب ہمارے کھادیں کھا کھا کے ایسی, اور اب ہمارے ایمان کی حالت بھی ایسی نہیں رہی. لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہیں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ثابت اب اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر دیا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے, اور یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو.
جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا تھا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کی طرف سے اشارہ کیا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گی کہ یہ اصل میں کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو آج جو ہے 10ویں پارے کے 5 رکوع ہو گئے اللہ کے حکم سے، یہیں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو وہ کرتے ہیں، ختم کرتے اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کل اللہ نے چاہا تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ جاری کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، اے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے پر رحم فرما دے، ہمارے پر کرم فرما دے، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو، جو قیامت کی صبح تک آنے والی نسلیں ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں عطا فرما دیجئے۔ ان کو ایمان کی مضبوط اللہ طاقت عطا فرما دیجئے، ایمان کی نعمت سے ان کو سرفراز کر دیجئے۔ ہماری پوری نسلوں میں کوئی ایک بندہ بھی بے ایمان نہ ہو، ہماری پوری نسلوں میں سے کوئی ایک، ہم سمیت کوئی ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ واصل جہنم نہ ہو۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی نعمت دے کر، قرآن کی نعمت دے کر، نمازوں کی نعمت دے کر کبھی مرتد نہ کرنا، ملحد نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں کفر کی حدود میں نہ لانا۔ اے اللہ ہم پر کبھی کوئی ایسی مشکلیں مت ڈالنا جس میں ہم مایوس ہو کر کفر بکنے لگیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، ہمارے ایمان کی، اللہ پاک ہمارے کردار کی، ہمارے دل و دماغ کی آپ ہی خود حفاظت فرمائیے۔ ہماری نسلوں پر رحم کر کے ان کے بھی دل و دماغ کی، کردار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے ہیں زندہ سلامت، ان کو اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اور جن کے جا چکے ہیں، یا اللہ میرے والد محترم منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر قاضی، ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، اے اللہ پاک جاوید بھائی، فہمیدہ بھابی، یا اللہ پاک عفیف کوثر، اور اللہ پاک جن کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے اللہ ان کے لیے ان کی برزخ کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اللہ ہماری میٹنگ کا ثواب، ہمارے جتنے بھی مرحومین چلے گئے، اللہ اس کو سننے کا، اس کو سمجھنے کا، اس میں بیٹھنے کا ثواب اللہ ان کو یہ برکتوں کی صورت میں پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر رنا، میلیہ، محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس،
فاخرہ بابر سنبل اہلیہ عمران ان کو نیک نرینہ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ اور جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ایک ایک چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دیجئے میرے اللہ۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر اور محسن کو اے اللہ پاک ان کو بہترین برکتوں والا روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ کریم روزی عطا فرمائیے، سحر عائشہ فریال کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، اے اللہ جو مصیبتوں اور غم کا پہاڑ ان پر ہے اللہ ان کو اس سے ہلکا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ علی اعظم شہناز، علی عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، علی رفیق بیٹی انم کو اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب فرمائیے، اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے، اپنے گھر کی خوشیاں عطا فرمائیے، دائمی خوشیاں عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ اس پورے مجمع میں جو کوئی بیمار ہے ذہنی جسمانی روحانی یا اللہ پاک، ہمارے تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب یا اللہ پاک، حضرت جی اللہ پاک مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ندیم بھائی کو اللہ، میرے اور جتنے لوگ بیٹھے ان کے یا اللہ، ان سب کے بہن بھائیوں کے، ان کے والدین کو، ان کے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بہن بھائیوں کو، اور میرے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بہن بھائیوں کو یا اللہ پاک، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، نازیہ، معظم، حمید حسن اور اہلیہ حسین کی والد محترم اور ان کی بہنیں مومنہ، حمزہ، عادل، نرگس باجی اور شزا نعیم یا اللہ پاک، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو بھی، اور جن کے نام بولے ہیں ان کو بھی، ان کے اہل خانہ سمیت ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نافیہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بڑی ہو گئیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئیں یا اللہ، ان کے بچیوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بچیاں ادھر بیٹھی ہیں ان کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام کے لیے، انبر، آمنہ، مصباح، ندا، مہتاب کے لیے یا اللہ پاک، منتہا، زینب، نمرہ، شائستہ، ختیجہ کے لیے یا اللہ پاک، ان میں جن کی جو بچیاں اس میں بیٹھی ہیں اللہ نکاح کے لیے بیٹھی ہیں یا اللہ نکاح کی عمر ان پہ آ گئی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بر عطا فرمائیے، نیک زوج عطا فرمائیے، نیک گھر عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک جو آپ بہتر سمجھتے ہیں یا اللہ پاک، آپ کا انتخاب بہترین انتخاب ہے، آپ لوگوں کے مکاریوں کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے دجل کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے فراڈ کو سمجھتے ہیں، ہمارے بچے بچیوں کے لیے بہترین انتخاب فرمائیے میرے اللہ یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ اب رحم کر دیجئے، ان کے دانے پانی کی اللہ فکر فرمائیے، اے اللہ پاک ان کے لیے مضبوط سہارے عطا فرمائیے، اے اللہ پاک یہ یہودیوں کی سازش جو ہے کہ ان کو مصر میں رفح کے بارڈر سے دھکیل دیں ساروں کو، اور اللہ پاک ان کو وادی سینین میں دھکیل دیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کافروں کی ہر مکر کے سامنے مکر اللہ، اللہ آپ اپنی تدبیر کیجئے، اے اللہ آپ اپنی تدبیر کیجئے، اے اللہ نیتنیاہو کو، تمام یہودیوں کو، تمام کے تمام ان کے مامنین کو، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو اللہ غارت فرمائیے، غارت فرمائیے، غارت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی دائیں بائیں اوپر نیچے سے حماس اور اللہ پاک حوثیوں کی، یمن کی اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیر کے مسلمانوں کی، ادلب کے مسلمانوں کی، سیریا کی مدد، مسلمانوں کی عزتوں کی، جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے پاکستان سے اور دنیا سے مہنگائی کو اور بے حیائی کی لعنت کو ختم فرمائیے، اے اللہ پاک بے حیائی کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ پاک مہنگائی اور بے حیائی کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں وہ تمام گناہ جن کی وجہ سے، وہ تمام ہماری حرکتیں ہیں، وہ تمام ہمارے افعال جن کی وجہ سے جہنم کا ویزا ملنے والا ہے، جہنم کا پرمٹ ملنے والا ہے، ان تمام کے تمام گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں
کو بخش دیجئے، اگر ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہیں اے اللہ تعالیٰ حق دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک ان معافیوں سے تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک کوئی بھی ایسی نیکی کروا لیجئے جس کی وجہ سے جنت ہمارا حصہ بن جائے، جنت میں ہمیں حصہ مل جائے۔ اے اللہ پاک میں آپ سے وہ جنت کا سوال کرتی ہوں ان سب کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ان سب کے گھر والوں کے لیے، جس جنت میں جام کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں، اور اللہ پاک جام سلسبیل اور زنجبیل آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں پلائیں۔ اے اللہ پاک ہم اس جنت کا سوال آپ سے کرتے ہیں جہاں 24 آورز ہر وقت میرے پیارے نبی کا مکھڑا دکھائی دے اور میرے اللہ کی من مونی صورت ہمیں نظر آتی رہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا، اعمال کے حساب سے تو اللہ پاک جنت کی ادنا جنت کی بھی کے امیدوار نہیں ہیں، اگر تجھے تیری رحمانیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اعلیٰ جنت کے جو ہیں امیدوار سمجھے جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہم پہ ترس کھا لے، ہمیں بھی عطا فرما دے اپنی رضا کی۔ اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔